اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے میں آئے، ادارے کے بارے میں جاننے جاتے ہیں آپ۔ تو جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ بڑا تاریخی اہمیت کا حامل یہ ادارہ ہے جی۔ یہ 1935 میں ایک ہندو نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس وقت اس اسکول کا نام تھا سناتم دھرم ہائی اسکول۔ جی۔ پھر آزادی کی تحریک چلی اور پاکستان بنا تو 14 اگست 1947 کے بعد 22 دسمبر 1947 میں اس اسکول کا نام جو تھا وہ سناتم دھرم ہائی اسکول سے مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپرس روڈ رکھ دیا گیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو پہلے ایک پرائیویٹ آنر رن کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب گورنمنٹ کی ایک پالیسی آئی تھی 1072 میں، جب ادارے جو تھے وہ قومی تحویل میں لے لیے گئے جی۔ تو یہ ادارہ بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد 1072 سے اب تک یہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں یہ اسکول چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو آنرشپ ہے وہ بھی گورنمنٹ کے نام پہ ہے، جی۔ یعنی اس کا آنر کو پرائیویٹ نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کے نام پہ ہے یہ اسکول۔ جہاں تک سٹاف کی بات کروں یہاں پر، تو یہاں پر موسٹلی ٹیچر جو ہیں وہ ایم فل ہیں، جی۔ سارے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ اور جو ہمارا بالکل جو ٹیچر جس نے ایم فل نہیں کیا ہوا وہ بھی بی ایس ہے یا ایم ایس سی اس نے یا ایم اے کیا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ سارے ماشاءاللہ پوسٹ گریجویٹ ٹیچر ہیں یہاں پر۔ اور اسکول کے رزلٹس کے حوالے سے بات کروں اور پچھلے سالوں کے رزلٹس دیکھیں ہم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹس ہیں۔ کی فیسلٹیز کا تعلق ہے، جو وسائل اسکول کو اویلیبل ہیں تو اس میں کلاس رومز ہمارے پاس جو ہیں وہ جو وافر مقدار میں ہیں، زیادہ کمرے ہیں، ہوادار کمرے ہیں، اور ہر کمرہ جو ہے وہ وینٹیلیٹڈ ہے۔ لیب ہے، کیمسٹری کی لیب ہے، بایو کی لیب ہے، جی۔ اور اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب ہے ہمارے پاس۔ ماشاءاللہ۔ 4 لیبز ہیں جو فنکشنل حالت میں ہیں، جی جی۔ اور جہاں بچے باقاعدگی سے پریکٹیکل کرتے ہیں۔ جی جی۔ اور جہاں تک کمپیوٹر لیب کے حوالے سے بتاتا چلوں میں کہ 2009 میں یہ کمپیوٹر لیبز بنی تھی پورے پنجاب کے اندر۔ تو یہ اس وقت جو ان کا سسٹم تھا وہ این کمپیوٹنگ تھا، جی۔ تو وہ ورژن جو تھا وہ پرانا ہو چکا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سال فروری میں اپنے اساتذہ کی مدد سے، کمیونٹی کی مدد سے 2.25 لاکھ کے ساتھ ہم نے اپنی کمپیوٹر لیب جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے۔ آپ صفائی ستھرائی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 22 کے قریب جو ہیں وہ واش رومز ہیں، اور آپ دیکھیے گا آپ نے بلکہ شاید وزٹ کیا ہو۔ جی جی، عرفان شاکی صاحب نے آپ کی اجازت کے ساتھ ہمیں پورا اسکول وزٹ کروایا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جی پورا وہ جی جی۔ جو ہمارے واش رومز ہیں کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی ہائیجینکلی بہت فٹ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں پرائیویٹ اسکولز میں بھی جاتا ہوں، اکثر جی جی جاتا رہتا ہوں۔ سنا تھا گورنمنٹ اسکول معیاری اسکول، تو میں نے وزٹ کیا ہے۔ مجھے صفائی کا جو میں نے دیکھا ہے نا، جی جی میں کہتا ہوں کہ مجھے مزہ آ گیا، ایسے جیسے میں اپنے گھر میں گھوم رہا ہوں، اسکول میں نہیں ہوں۔ ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے۔ سٹنگ، بیٹھنے کا انتظام، بچوں کی سیکیورٹی، جب میں گیٹ سے انٹر ہوا ہوں انہوں نے سب سے پہلے مجھے روکا ہے کہ بھائی آپ کون ہے، کدھر جا رہے آپ نے ہیں۔ دیکھا ہوگا واک تھرو گیٹ لگا ہوگا ہمارا۔ جی جی میں نے دیکھا ہے۔ میٹل ڈیٹیکٹرز ہوں گے ان کے پاس۔ جی 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 میں نے دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا کافی اچھا انتظام ہے، فلٹر لگا ہوا ہے، فلٹر پانی ہے جی، یہ ہمارا بہت بڑا فلٹر ہے لگا ہوا یہاں پر۔ اور یہ جو اس کے آگے چلر لگایا ہوا ہم نے فلٹر کے جی آگے، جی اس کی جو کیپیسٹی ہے چلر کی وہ 400 لیٹر ایٹ اے ٹائم پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک اور فلٹر پلانٹ جو ہے بلائی منزل میں لگایا ہے ابھی آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بھی ماشاءاللہ بڑی 50 سے 60 لیٹر کی کیپیسٹی ہے وہاں، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم تو پہلے دن سے ہی، جب میں 24 میں آیا تھا اور اس وقت سے آج تک تقریباً 1 سال ہو گیا ہے مجھے، تو میری تو بچوں کی جو ہم بچوں کو میکسیمم فیسلٹیز دے سکتے ہیں جی اور اپنے اساتذہ کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، میرا تو فوکس ہی وہ ہے۔ اور میری ٹیم میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ٹیچر ہیں جو ہمیشہ میری بات پہ لبیک کہتے ہیں، یہ میرے ساتھ
عرفان شاکر صاحب ہیں، یہ ہماری ٹیم کا ایک بہت پرومیننٹ نام ہے، جو صرف نہ صبح اسمبلی کرواتے ہیں جی جی بلکہ جتنی بھی ہماری کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں اسپورٹس ہماری ہیں. جی لاسٹ ٹائم انہوں نے ہم نے مل کر ایک اسپورٹس گالا کرایا تھا اسکول کے اندر، جی جو کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ہم بچے جو ہیں وہ گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہے، علاقوں میں جگہ نہیں ہے کہ بچے کھیل سکیں، تو ہم نے ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں. یہاں پر ٹیبل ٹینس کی فیسلٹی ہے، جو انڈور گیمیں ہیں، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، والی بال ہے، یہاں ہم بالکل بچوں کو کھلاتے ہیں جی، ان کو ٹائم دیتے ہیں یہاں پر. اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ریسیں جو ہوتی ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے وہ ہم کرواتے ہیں. جی جی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال بھی جو ہی موسم بھی تو بہت انٹینس ہے، تھوڑا سا شدت ہے موسم میں، تو موسم جو ہی بہتر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سال بھی پہلے سے بہتر سپورٹس گالا کرائیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف ہم سپورٹس کی بات میں کروں گا، ہم جس بچوں کی ان کی ادبی جو صلاحیتیں ہیں ان کے نکھار کے لیے بھی یہاں پر باقاعدہ بچوں کے لیے قرأت کا کمپٹیشن کراتے ہیں، نعت کے کمپٹیشنز کراتے ہیں، اسپیچز کے کمپٹیشن ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کلام اقبال ہے اس کے اوپر. ماشاء اللہ. تو اور ایک جو یہاں پر میں نے آ کے یہاں پر کام شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، توفیق دے آمین. کہ ہم صبح کے وقت شاید آپ آئے تھے اسمبلی میں دیکھ رہا تھا کہ جی آپ جی پیچھے کھڑے تھے، تو ہم باقاعدگی اس کے ساتھ یہ جو درود و سلام کا نذرانہ ہے پیارے ماشاء مصطفیٰ صلی اللہ اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وسلم. اسی طرح ہم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. بتائیے گا کہ جیسے عرفان شاکر صاحب نے ہمیں وزٹ کرواتے ہوئے بڑی انٹیک چیز، بڑی یونیک چیز کے بارے میں بتایا کہ ارلی مارننگ کلاسز، جو کہ میں نے نہیں دیکھی نا ابھی تک، میں نے کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھی. سب سے پہلے تو جب میں نے وزٹ کیا نا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم بھی اسکول جایا کرتے تھے، ہم بھی پڑھا کرتے تھے. تو جی جی تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ عرفان شاکر صاحب کا بچوں کے ساتھ پیار محبت، جی اس میں اور کوئی شک نہیں ہے. میں یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں کہ انہیں اس چیز کا جو ہے نا بڑا وہ پیار سے محبت سے ڈیل کرتے ہیں. تو مجھے ذرا ارلی مارننگ کلاسز کے بارے میں بتائیے گا. بالکل جی، یہ گورنمنٹ نے پچھلے سال جو ہے 24 میں مارچ اپریل کے مہینے میں ایک انیشیٹو لیا تھا. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہے. اس وقت کے جو سیکٹری اسکول تھے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ وہ بچے ہماری سوسائٹی کے اندر جو کسی وجہ سے اسکول نہیں آ رہے، جی کہیں دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس ریگولر ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پورا دن جو ہے وہ اسکول میں گزار سکیں. جی تو ان بچوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ارلی مارننگ اسکول کا اہتمام کیا، اور میرے اسکول کے اندر بھی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، جی جہاں پر ہمارے 2 ٹیچر ہیں جو بڑے اچھے ٹیچر ہیں، بڑی محنت سے ایسے بچوں کو جو کہ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں یا کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ان بچوں کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر اس طرح کا انیشیٹو ہر یونین کونسل لیول پہ کرایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بچہ تعلیم کے زیور سے محروم رہ سکتا ہے. یہ بچے چونکہ خصوصی بچے ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ان کو ارلی مارننگ یعنی 1 گھنٹہ پہلے، یعنی یہ بچے تقریباً 6:30 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 10 بجے تک یہ پڑھتے ہیں، تاکہ یہ اپنا جو بھی اس میں 6:30 سے 10 کے درمیان جو بھی ان کو سلاٹ سوٹ کرتی ہے گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے، تو ہم ایسے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں. اور یہ آپ کے میں ایک چیز آپ کے توسط سے کمیونٹی کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، بازاروں میں مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں، یا ریڑھے ٹھیلے لگاتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہم بھی پڑھتے. تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سمجھنے کے ایک تحفہ ہے کہ ہمارے پاس اب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جا کے وزٹ کر کے دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے 9th اور 10th کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی،
یعنی وہ بچے تھے جو کسی وجہ سے گھریلو حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، اپنا پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور وہ کوئی کسی کام پہ یا ٹھیلا لگا رہے ہیں یا کسی دکان پہ یا کارخانے میں یا ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اپرچونٹی دی کہ وہ تھوڑے وقت میں اپنے تھوڑے ٹائم میں اپنے کام پہ جانے سے پہلے اپنی اسٹڈی کو کر سکتے ہیں۔ کمیونٹی کو میسج دینا چاہ رہا ہوں، سرکاری اسکول، معیاری اسکول ایسے نہیں، آپ آئیں وزٹ کریں، ہمارا اسکول دیکھیں آ کے، آپ نے دیکھا ہے، میں کمیونٹی کو دعوت دے رہا ہوں، آپ آئیں ہمارے اسکول کو دیکھیں، اگر آپ کو ہمارا سسٹم اچھا لگتا ہے تو پھر اپنا بچہ جو ہے لازمی داخل کروائے۔ اور قلعہ گجر سنگھ ہے جو بی بی پاک دامنہ ہے، جی ٹھیک ہے، یہ اسٹیشن کے ساتھ جتنی آبادی ہے اس کے لیے یہ اسکول ایک سمجھ لیں کہ اللہ کا ایک تحفہ ہے ان کے لیے، جی ٹھیک ہے۔ اور والدین سے آپ کی تواسط سے میں والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ اب بچوں کو اوپر جو اتنا پیسہ پرائیویٹ اسکولوں میں صرف کرتے ہیں وہ لگانا چھوڑیں اور ہمارے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں، پھر دیکھیں کہ ہم آپ کے بچے کو کیسے ایک اچھا انسان بناتے ہیں، اور وہ بھی صرف 20 روپے فنڈ کے ساتھ جو یہاں پر پڑھاتے ہیں، تو اتنی جان فشانی سے پڑھاتے ہیں کہ ان بچوں کو کسی اکیڈمی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی تو والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں، کیونکہ سرکاری اسکول معیاری اسکول، جی یہ ہمارا سلوگن ہے جی، سرکاری اسکول معیاری اسکول۔ یہ اسی کو سن کے تو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ بڑھیا، اچھا پتہ تو لگا۔ چلے ہمیں کہ سرکاری اسکول، معیاری اسکول، پرائیویٹ اسکول کافی وزٹ کیے ہیں، اور ماشاءاللہ عرفان شاکر صاحب نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے وزٹ بھی کروایا ہے، ہم نے اپنے ویورز کو دکھایا ہے کہ جو اسمبلی جو صبح ہماری ہوئی ہے 7:45 پہ، جی 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 وہ میں نے دیکھا ہے، اس کو ایک باقاعدہ ہم نے اس کا ولاگ بنایا ہے، واش روم جو آپ کے ہیں صاف ستھرے، صفائی کا خیال پورے اسکول کا، اتنے بڑے اسکول کو مینیج کرنا صفائی کے لحاظ سے میرے حساب سے کافی کام رکھتا ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ نے خود ہی دیکھا، آپ تو آئی وٹنس بن گئے ہیں اس کے، تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ہماری یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اسمبلی کی یہ پورا سال چلتی ہے، ماشاءاللہ۔ سوائے اسموک کے دنوں میں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر ریسٹرکشن ہوتی ہے جی جی اور بچوں کی صحت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو ان دنوں میں ہم تھوڑا سا وائٹ کرتے ہیں، ادروائز یہ ہماری ایکٹیویٹی تھرو آؤٹ دا ایئر چلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب یہ صرف ہم اسمبلی ہی نہیں کرواتے، یہاں ایک ہم بچوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں، جی بچوں کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں۔ جی یہاں سے ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جو قرآن مجید کی بڑی اعلیٰ قسم کی قرأت کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ نعت رسول مقبول کے حوالے سے ہم نے بچوں کو تیاری کا موقع دیتے ہیں، یہاں پر اسپیچز کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں، اب وہ اپنا آ کے یہاں پر اسپیچز کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کمپٹیشنز کرائے تھے، بچوں کو انعامات بھی دیے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی انشاءاللہ بڑا پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ بچوں کو جو بچے اچھی قرأت کرتے ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں اور اسپیچز بہت اچھی کرتے ہیں یا کلام اقبال بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ اور مجھے اس ادارے میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور 1 سال کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ والدین کو ایک میسج دیں، کمیونٹی کو ہم ایک میسج دیں کہ آپ کے علاقے کا ایک بہترین اسکول ہے اور آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ آپ کا بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہو چکے۔ وہ